آج سے جب بھی پیاز کاٹے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اللہ کی قسم رزق کے دروازے کھل جائیں گے، گھر میں برکت آئے گی، تنگی دور ہو جائے گی، اور وہ پریشانی جو مہینوں سے آپ کا پیچھا کر رہی ہے اللہ کے حکم سے ختم ہو۔ یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اور جو آپ اسی پیاز کاٹتے وقت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہر روز کٹتی ہے۔ لیکن پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ مہینے کے شروع میں تنخواہ آئی لیکن ہفتہ ختم ہوتے ہوتے جیب خالی ہو گئی؟ محنت پوری کی، دن رات ایک کیا، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آئی؟ پیسہ آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا، اور رات کو جب سب سو جاتے ہیں، آنکھیں بند نہیں ہوتی، چھت نظر آتی رہتی ہے، اور دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یا اللہ کب بدلے گا یہ حال، یا اللہ میرے بچوں کو تنگی نہ دکھا، یا اللہ میرے گھر میں برکت ڈال دے۔ اللہ کی قسم یہ درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خود محسوس۔ لیکن بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں، یعنی رزق کے راستے بند نہیں، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوتے، بس ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دن گزرتا ہے، کھانا پکتا ہے، پیاز کٹتی ہے، لیکن اللہ یاد نہیں رہتا، اور جب اللہ یاد نہ رہے تو برکت بھی رک جاتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے آیا ہوں جو اس پیاز سے شروع ہوتا ہے، جو آپ کے گھر میں ہر روز کٹتی ہے، اور جو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل۔ وہ وظیفہ، وہ عمل جو میں آج آپ کو دینے آیا ہوں، وہ اتنا آسان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی قسم جس نے بھی اسے سچے دل سے اپنایا اس کے گھر کی تقدیر بدل گئی۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کبھی سوچا کہ رزق رکتا کیوں ہے؟ ہم ہر بار یہی سوچتے ہیں، شاید نوکری اچھی نہیں ملی، شاید کاروبار میں نقصان ہے، شاید حالات خراب ہے، شاید قسمت ساتھ نہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہم کبھی نہیں پوچھتے وہ یہ ہے کہ شاید ہم اللہ سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور یہی اصل بات ہے۔ ذرا آج کا دن یاد کریں، صبح اٹھے، موبائل دیکھا، چائے پی کام پر گئے، یا گھر کا کام شروع کیا، کھانا پکایا، پیاز کاٹی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ یاد آیا، زبان پر اللہ کا نام آیا، دل نے ایک پل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا؟ اگر نہیں آیا تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، اور یہ نقصان ہم روز کرتے ہیں بغیر جانے۔ دن میں کتنے لمحے آتے ہیں، چائے بنائی، پیاز کاٹی، کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، لیکن ان سب لمحوں میں اللہ کا نام غائب، اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، یہ روزمرہ کے کام، یہ سب اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے ہیں۔ اور جب گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو برکت کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی سکون کا راستہ، برکت کا راستہ، رزق کے دروازے کھلنے کا راستہ، سب کا سب اللہ کے ذکر سے گزرتا ہے۔ کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ یہ بات جانتے تھے، وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا تھا، وہ کھانا پکاتے تھے اور دل میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، وہ پیاز کاٹتے تھے اور زبان پر اللہ کی تسبیح ہوتی۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی۔ اللہ کی قسم ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا، رزق میں کمی نہیں تھی، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم صبح سے رات تک بھاگتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں بھاگتے۔ کام کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے، پیاز کاٹتے ہیں لیکن اس لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو آج سے بدل، وہ پیاز جو آپ ہر روز کاٹتے ہیں، وہ پیاز جو ہر کھانے میں پڑتی ہے، وہ پیاز جو آپ کے گھر سے کبھی غائب نہیں ہوتی، آج سے وہ آپ کی سب سے بڑی یاد دہانی بن جائے گی۔ جب بھی پیاز اٹھائیں گے اللہ یاد آئے گا، جب بھی چھری اٹھائیں گے وظیفہ یاد آئے گا، اور جب وظیفہ یاد آئے گا اور آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ کی قسم وہ لمحہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب بن۔ اور وظیفہ کون سا ہے؟ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں، لیکن پہلے ایک بات کان کھول کر سنیں۔ یہ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کلمہ ہے جو قرآن سے ہے، جو حدیث سے ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، اور جو آپ کسی بھی لمحے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشکل کا پہاڑ ٹوٹا،
جب دشمنوں نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے تمہاری طرف، جب ہر طرف سے تنگی تھی تو ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، تنگی کشادگی میں بدل، مشکل آسان ہو گئی، رزق آیا، مدد آئی، فرج آئی۔ اللہ کی قسم اس کلمے میں وہ طاقت ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں حسبنا اللہ تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، بس تو کافی ہے میرے لیے، میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، میرا گھر تیرے سپرد ہے، میرے بچے تیرے سپرد ہیں، تو الرجاق ہے، تو الکافی ہے، تو وہ نعم الوکیل ہے۔ اور جب بندہ یہ یقین رکھے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اب آتے ہیں اس پیاز کی۔ میں نے آپ کو پیاز کا ذکر اس لیے کیا، اور یہ بات میں آپ کو آج بالکل صاف بتا، پیاز سے کچھ نہیں ہوتا، پیاز کوئی جادو نہیں، پیاز کا اس وظیفے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، پیاز کوئی تعویذ نہیں ہے، پیاز کوئی ٹونا نہیں ہے، پیاز صرف اور صرف ایک یاد دہانی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ آج اللہ کا ذکر کریں گے، آج یہ وظیفہ پڑھیں گے، لیکن بچے اٹھ جاتے ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور شام ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیا چیز ہے جو آپ کے گھر میں ہر روز آتی ہے، کوئی دن نہیں جاتا جب وہ نہ ہو۔ پیاز، صبح کے ناشتے میں پیاز، دوپہر کے کھانے میں پیاز، رات کے کھانے میں پیاز، یعنی دن میں کئی بار آپ کے ہاتھ میں پیاز آتی ہے۔ تو آج سے جب بھی پیاز اٹھائیں، چھری اٹھائیں، اسی لمحے دل میں یہ یاد آئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پیاز کاٹتے رہیں اور یہ کلمہ پڑھتے رہیں، کام بھی ہوتا رہے گا اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے پیاز کی وجہ سے بھی، اور شاید اللہ کی یاد کی۔ اور جس دن سے آپ نے یہ عادت بنا لی، اللہ کی قسم، اس دن سے آپ کے گھر کی فضا بدل، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور جسے اللہ یاد کرے اس کا رزق کون روک سکے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کیسے کرے، کب کرے اور کتنی بار کرے۔ اور سب سے پہلی بات جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وظیفے کا کوئی خاص وقت نہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ وظیفہ کسی ایک وقت کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے۔ صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات پڑھیں، کام کرتے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، بیٹھے بیٹھے پڑھیں، وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ تعداد کی پابندی، لیکن ایک لمحہ ایسا ہے جو سب سے خاص ہے، اور وہ لمحہ ہے جب آپ پیاز اٹھائیں۔ جیسے ہی پیاز ہاتھ میں آئے، چھری اٹھائیں اور زبان پر یہ کلمہ آ جائے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پیاز کاٹتے رہیں اور یہ کلمہ پڑھتے رہیں۔ جتنی دیر پیاز کٹے اتنی دیر یہ کلمہ پڑھتے رہیں، گنتی کی ضرورت نہیں، بس دل سے پڑھیں، زبان سے پڑھیں، اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اب طریقہ سنیں، جب بھی بیٹھ کر باقاعدہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ کلمہ جتنی بار دل چاہے پڑھیں، 100 بار، 200 بار، یا جتنا وقت ملے، اور آخر میں دوبارہ درود پڑھ کر اللہ سے رزق مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اللہ سے شرم نہ کریں، اللہ سننے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن یاد رہے اس وظیفے کی اصل طاقت اس کے معنی میں۔ جب یہ کلمہ پڑھیں تو بس یہ سوچیں حسبنا اللہ، یعنی یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ کسی انسان کی، نہ کسی وسیلے کی، نہ کسی طاقت کی، بس تو ہے اور تو کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، یعنی یا اللہ تو بہترین کارساز ہے، میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، میرا گھر تیرے سپرد ہے، میرے بچے تیرے سپرد ہیں، میری فکریں تیرے حوالے ہیں، تو جانتا ہے، تو سنتا ہے، تو دیتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے، اللہ کی قسم پھر کوئی تنگ۔ ایک بات اور، یہ صرف پیاز کاٹتے وقت تک محدود مت رکھ، بس میں بیٹھے ہیں پڑھتے رہیں، انتظار کر رہے ہیں پڑھتے رہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی پڑھتے رہیں، فکر ستا رہی ہے پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ دل کو سکون ملے گا، اتنا زیادہ اللہ سے تعلق و مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ رزق میں برکت آئے گی۔ لیکن پیاز والا لمحہ آپ کی یاد دہانی ہے، آپ کا الارم ہے، آپ کا وہ لمحہ ہے جو اللہ نے آپ کو ہر روز دیا ہوا ہے۔ جب بھی پیاز اٹھائیں گے وہ کلمہ یاد آئے گا، اور آپ کا دن کئی بار اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا دن، اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا گھر، اللہ کی قسم وہ گھر کبھی خالی نہیں رہتا، رزق آتا ہے، برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، اور وہ تنگی جو برسوں سے پیچھا کر رہی تھی وہ بھاگ جاتی ہے۔ ابھی اسی لمحے ایک بار دل سے پڑھیں
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और नीचे कमेंट में लिख दे मैं ने पढ़ लिया, या अल्लाह मेरे रिझज में बरकत डाल दे। अल्लाह की कसम ये एक जुमला आपकी दुआ बन जाएगा, और जो भी ये पढ़ेगा वो भी आपके लिए दुआ करे। बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में जो बात मैंने आपको बताई उसे एक बार दिल में बिठा ले। मैंने आपसे कहा था प्याज काटते वक्त ये वजीफा पढ़ ले, सुने उसके पीछे की असल बात। प्याज से कुछ नहीं होता, प्याज कोई जादू नहीं है, प्याज सिर्फ एक याद दहानी है, एक इशारा है, एक मौका है जो अल्लाह ने आपको हर रोज दिया हुआ है अपना। हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, सुबह नियत करते हैं, शाम हो जाती है और वजीफा रह जाता है, लेकिन प्याज कभी नहीं भूलती। प्याज हर रोज आती है, हर खाने में आती है, हर वक्त आती है। तो आज से जब भी प्याज उठाए, छुरी उठाए, उसी लम्हे ये कलिमा याद आए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। प्याज काटते रहें और ये कलिमा पढ़ते रहें, काम भी होता रहेगा और अल्लाह का जिक्र भी होता रहेगा। और जिस घर में दिन में कई बार अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह की कसम, उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं रहती। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं। आज से बस एक काम कर, जब भी प्याज उठाएं ये कलिमा पढ़ लें और अल्लाह पर छोड़ दे। अल्लाह कभी मायूस नहीं कर। और आखिरी बात, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को लगी, अगर आपने ये वजीफा पढ़ने का फैसला कर लिया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ ये लिख दे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बस यही दो लफ्ज़। और जब आप ये लिखेंगे तो ये भी जिक्र बन जाएगा, ये भी इबादत बन जाएगी। जो भी ये कमेंट पढ़ेगा वो भी ये कलिमा पढ़ेगा और उसकी नेकी का अज्र अल्लाह आपके रिज़्क़ में डालेगा। अल्लाह आप सबका रिज़्क़ बढ़ाए, घरों में बरकत डाले और हम सबको अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।